کہتے ہو تمہارے لوگ جنگ سے تھک چکے ہیں، اب بے طرف رہنا چاہتے ہیں، اہل جنگ و جہاد بھی نہیں ہے، برادر کشی پہ اعتقاد نہیں رکھتے، ہیہات من الذلہ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہی ہے تمہاری مردانگی، فرزند رسول خدا کو معاویہ کے چند سکوں پہ بیچتے ہو، ہیہات من الذلہ، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، خدا لعنت کرے تم لوگوں پر۔ یہ کیسے شور کی آواز آ رہی ہے؟ کیا تم بھی سن رہے ہو؟ ہاں، عجیب سی آواز ہے، عجیب ہے۔ خوش آمدی قیس، خوش آمدید سعید۔ سلام سلام۔ سن رہے ہو؟ ابا محمد کے چاہنے والے ہیں اور ان کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کس قبیلے سے؟ قبیلوں کی بات نہیں ہے، ابا محمد کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ چلو ابن عباس کو بتاتے ہیں، چلو۔ حسن بن علی، فقط حسن بن علی، فقط حسن بن علی۔
حسن ابن علی فقط حسن ابن علی حسن ابن علی فقط حسن ابن علی فقط حسن ابن علی دیکھ رہے ہو اشرس، حسن ابن علی کی محبوبیت فقط حسن ابن علی جیسے کہ معاویہ آگ میں بیٹھا ہے۔ حسن ابن علی فقط حسن ابن علی حسن ابن علی فقط حسن ابن علی فقط حسن ابن حسن ابن علی حسن ابن علی فقط حسن ابن علی میں اگر حسن ابن علی کی جگہ ہوتا حسن ابن علی تو ایک لمحہ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا اور لوگوں کا جوش و ولولہ ٹھنڈا ہونے سے قبل نقارہ جنگ بجا دیتا۔ وہ بھی ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی کریں گے۔ ہاں ایسے ہی کریں گے۔ آپ رے باپ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے حسن ابن علی کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا انہیں عزت دے، مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی۔ ابو یحییٰ، حسن ابن علی اہل جنگ و جہاد نہیں ہیں۔ سنا ہے کہتے ہیں لوگوں کو تنگ مت کرو اور اپنے ذریعے معاش میں مصروف رہنے دو۔ آئیے۔ سلام ہو تم مومنین پر جو حق اور حقیقت کی تلاش میں آئے ہیں۔ تم لوگ پیروان رسول اللہ ہیں اور ہم ان کے اہل بیت، ان کی یادگار قرآن ہمارے درمیان ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے کہ جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے اور باطل کا اس میں گزر نہیں۔ کلام اللہ کی تفسیر ہم سے طلب کرنا کہ کلام الہی کی حقیقت سے ہم واقف ہیں۔ ہماری فرما برداری کرنا، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت ہوگی۔ شیطانی وسوسے پہ توجہ نہ دینا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم بھی اسی کے چاہنے والے ہو۔ والسلام۔ حسن ابن علی 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 حسن ابن علی۔ ابو یحییٰ، تمہارے روم والی کنیز کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟ کون سی کنیز؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ جس کے لیے تم نے مجھ سے مرہم لیا تھا۔ اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ کن کن باتوں کا حساب رکھو گے؟ میں نے تو اسے پہلے ہی بیچ دیا۔ کہا تھا نا اگر میرا کاروبار اچھا چل گیا تو تم سے خرید لوں گا۔ آئیے جناب، تشریف لائیے۔ گاؤں اور شہر والے کوفے پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ایسا سما ہے جیسے حاجیوں کا خانہ کعبہ میں۔ لکھو، ہمارا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے امیر۔ لوگ اس طرح بے قابو ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے اب تک نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ حسن ابن علی حسن ابن علی حسن ابن علی حسن ابن علی۔ بات کیا ہے؟ حسن ابن علی پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسن ابن علی حسن ابن علی حسن ابن علی حسن ابن علی
حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی سنو بھائی، ابا محمد نے دوبارہ تمہاری اہل بیت سے محبت کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے یہ تمہارا جوش و ولولہ، جذبہ و اخلاص اور اظہار ہمدردی سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس حکومت کا دوام چاہتے ہو جس کی بنیاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے۔ اس حکومت کے سلسلے میں دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دو اور کفر و شرک اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابا محمد کے دیدار کے لیے ہم لوگ کل جائیں گے۔ کوفے تک کتنا راستہ رہ گیا؟ انشاءاللہ کل دوپہر ہم کوفہ میں ہوں گے۔ خدا کرے صالح اور محمد بھی وہاں ہوں۔ وہیں ہوں گے ورنہ پہنچ جائیں گے۔ ادھر کچھ آرام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اترتے ہیں۔ کل ابا محمد کی زیارت کو جائیں گے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ چند سال پہلے جب جوانی میں اپنے باپ کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا، دوبارہ اس کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ ہر تم نے انہیں کیسا پایا؟ کیا بتاؤں، میں نے علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں انہی کے سامنے بیٹھا ہوں۔
हारिस, अगर मैं ना होता तो तुम लोग दमिश्क ही में रुक जाते। सही कह रहा हूँ ना? और रशीद भी अपने दारोगा वाले काम पे बाकी रह जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर दमिश्क ही में रह जाते तो क्या अबा मोहम्मद की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे? मैं और मेरे बेटे इब्ने अब्बास के कहने पर दमिश्क में रह रहे थे। रशीद भी हमारे इसरार पर माविया का जिंदान बान रहा और माविया पोशीदा तौर पर साजिशें करता रहा और अली ये मुर्तजा लश्कर जमा कर रहे थे कि माविया की खबर लें। मैंने और रशीद ने कोशिश की कि उसके खुफिया साजिशों का पर्दा फाश कर दें और उबैदुल्लाह को बता दें, लेकिन अब तो हर चीज फाश हो चुकी है। माविया खुल्लम खुल्ला दुश्मनी जाहिर कर चुका है और अब हमारे दमिश्क में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तसल्ली दे रहे हो? यकीन रखो, कोई चीज़ हमको दमिश्क में रोक कर नहीं रख सकती जो हमको अब्बा मोहम्मद की ज़ियारत से महरूम करे। तो इसका ये मतलब है कि तुमसे कोई राब्ता नहीं है? वहां पर देखो, अरे आग! अब पता चलेगा कि तुम किसके मुकाबले में खड़े हो और तुम सबकी ज़बानें काट दो। मैं तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि हसन इब्न अली के सिपाहियों को रोकने वालों का अंजाम क्या होता है। आग लगा दो इनके घरों को, जला दो इन सब के घरों को और हसन इब्न अली की मुखालिफत करने वालों को निशान इबरत बना दो। हसन इब्न अली दुश्मन से लड़ने के लिए फौज बना रहे हैं और तुम लोग उनकी हिमायत से इनकार कर रहे हो। अगर तुम लोगों को प्यार की जबान समझ में नहीं आती तो मैं तुम लोगों को दूसरी जबान में भी समझा सकता हूँ। गिरफ्तार कर लो इनकी खवातीन को, और आज हम 6 खवातीन को लेकर जा रहे हैं और 2 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। मैं आखिर में तुम सबको खबरदार करता हूँ कि जंगी ताउन के लिए तैयार रहें, वरना तुम सबको कत्ल कर दूंगा और घर घर में आग लगा दूंगा। और फिर देखना कि हसन इब्न अली को ताउन न करने वालों का हाल क्या होता है। कूफे की सिपाह, हसन इब्न अली के सिपाहियों के लिए ग़िज़ा की जरूरत है। तुम लोगों ने ताउन से इनकार किया, ऐसा क्यों? यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग दूर हो जाओ यहाँ से, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के हुक्म से आए हैं। कौन सी हुकूमत? हसन इब्न अली की। दूर चले जाओ तुम लोग यहाँ से। कहते हो कि हसन इब्न अली ने हुक्म दिया है कि मुसलमान जवानों की गर्दनें उड़ा दो और उनके घर जला दो और उनके बीवी बच्चों को भी कैद कर डालो। हसन इब्न अली फौज बना रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है। बकवास न करो, तुम लोग झूठ बोलते हो। बताओ तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो, भागने न पाए। गिरफ्तार कर, जाने न पाए। हर उन्हें गिरफ्तार करो, हर। कोई भी फरार न कर सके। पकड़ लो उन्हें, पकड़ लो उन्हें। हाँ लिया।
जाओ रशीद की मदद ले आओ इसे यहाँ। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? अगर ना बताऊं तो? खुदा की कसम अगर नहीं बताया तो मैं तुमको इन्हीं लोगों के हवाले कर दूंगा। ठीक है बताता हूँ। हम लोग माविया के सिपाही हैं। ज़ाक ने हमें यहाँ भेजा है। हमें हुक्म दिया गया है कि हसन इब्न अली के सिपाहियों का लिबास पहने और हर जगह आग लगा दें और ये कहें कि हसन इब्न अली ने भेजा है और हमें इस काम के लिए पैसा दिया गया है। इसमें हमारी कोई खता नहीं है। मैं तुम्हें कूफा ले जाऊंगा अबा मोहम्मद के पास और वो हुक्म देंगे। उसे कूफा ले चलो। मैंने तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं किया कि तुमने मेरा घर जलाया है, बल्कि इसलिए कत्ल किया है कि तुम्हारी वजह से मुझे फर्जंद रसूल पे शक हो गया था। वल्लाह कि तुम दोनों झूठ और फरेब का नमूना हो। कूफे में रहते हो, सहूलत इराक से हासिल करते हो और शाम के दरिंदे पर जान देते हो। हम किसी पर जान नहीं देते शिम्र, इराक के लोगों की भलाई चाहते हैं। वाह वाह वाह, बड़ा लोगों की भलाई का ख्याल आ गया। झूठ और दगलबाजी का कोई चक्कर नहीं। हमारी मुश्किल सिर्फ यह है कि धोखेबाजों को खूब पहचानते हैं। तो अपने आप को पहचानते हो? हमने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया है। बकवास बंद कर। यहाँ क्या हो रहा है? मैं और मेरे साथी समझते हैं कि आज अबू सुफियान के बेटे को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मखलूक खुदा ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है और वो कूफे के दरवाजों पे उनके फरमान के मुंतज़िर हैं। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इत्माम हुज्जत करें और बता दें कि हम हसन इब्न अली से चाहते हैं कि हिंदा के बेटे से जंग का आगाज किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। जंग की पेशकश हम करें। हाँ, इसलिए कि तुम हसन इब्न अली के करीब हो। अशहस, तुम करीब तर हो। तुम्हारी बेटी हसन इब्न अली के घर में है, तुम क्यों नहीं कहते? क्योंकि अशअस मुनाफिकीन में से है और नहरवान में अली के मुकाबले में तलवार चलाई है, इसलिए उसे शर्म आ रही है। इसे छोड़ो कि किसने इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार दी। मक्कार, झूठे, मुनाफिक, धोखेबाज, ढीलक, घर पे लानत। तुम पे लानत, तुम्हारे पे लानत, नहीं तुम्हारे पे लानत, तुम पे लानत, तुम पे भी लानत, तुम्हारे पे लानत, तुम्हारे पे लानत, तुम्हारे पे लानत, तुम्हारे पे लानत, नहीं तुम्हारे पे लानत, तुम पे लानत। कोई और कुछ कहना चाहता है ताकि हम अबा मोहम्मद तक पहुंचा दें? हाँ, मैं और मेरे साथी हम कहते हैं कि जंग बहुत हो चुकी, अब मुआविया से सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह? क्यों अबा मोहम्मद के चाहने वाले और मुसलमान जो ऐसे खालिस अकीदत रखते हैं साजिश का शिकार हों? लोगों को छोड़ दो, उन्हें अपने घरों को जाने दो ताकि अपने कामकाज में लग जाएं और उन्हें बेचैनी से निजात दो। कौन सी जमात? अपने लिए कह रहा है। ये इब्न हुरैस असल में अपना आप को एक गिरोह समझता है। कोई और कुछ कहना चाहता है? गुस्ताखी की माफी इब्न अब्बास। मेरी ख्वाहिश है कि अबा मोहम्मद से जाकर कहो वो माविया को अपने हाल पर छोड़ दें। न जंग न सुलह। ये लोगों का हसन इब्न अली की तरफ जोश व खरोश हुकूमत की रौनक और तरक्की का बाइस होगा। माविया से कहो कि तू शाम ले ले और इराक की जान छोड़े।
خدا نے کیا عراق کو ابو سفیان کے بیٹے کے نام لکھ دیا ہے کہ جب چاہے لے لے یا چھوڑ دے؟ ان باتوں سے میرا خون کھولتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس کتے کا ہاتھ عراق کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ معاویہ نے 20 سال تک شام و مصر پر حکومت کے دوران اتنا خزانہ جمع کر لیا ہے کہ اسے تم جیسوں کی پرواہ نہیں ہے، اور تم لوگ اسی خزانے کے چکر میں ہو۔ ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابن عباس، یہ دارالخلافہ ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ چند کینہ رکھنے والے افراد جو دل چاہے بکیں اور ابا محمد کے دوستوں کا مذاق اڑائیں۔ تم لوگ ابا محمد کے پیروکار ہو؟ ہاں بالکل۔ ہاں تو تم نے انہیں امام چنا ہے؟ ہاں یعنی ان کی بیعت کی ہے؟ ہاں بالکل کی ہے، ہم نے کی ہے ہم نے بیعت کی ہے۔ پھر جو وہ کہے وہی کرو، نہ میں، نہ قیس، نہ حجر، اور نہ کوئی دوسرا پیغام لے جائے گا، اور نہ میں کچھ کہوں گا۔ حسن ابن علی نے معاویہ کو حق کی دعوت دی ہے، اگر قبول نہ کرے اور بغاوت پہ اتر آئے تو حق کا دفاع واجب، اور ہم وہی کریں گے جو امام کہیں گے۔ ہم نے جنگ کی شرط سے ان کی بیعت کی تھی، پھر کرو جنگ اپنے باطنی شیطان سے۔ ہاں عمر، اگر تمہارے وجود میں خدا کا خوف ہے تو صلح کرنے کی سوچو، اگرچہ معلوم ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ کہا ابا محمد کی بیعت میں ہو تو ان کی پیروی کرو، اور تم نہ جنگ چاہتے ہو نہ صلح، جاؤ اپنا کام کرو، امامت کے حکم کے منتظر رہو، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اور کیا کریں۔ حسن ابن علی نے کسی سے بھی شرط کے ساتھ بیعت نہیں لی ہے۔ والسلام۔ خدا کی قسم ہم جنگ سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، چلو۔ ابا عبداللہ، ابھی ہم تمہارے بھائی حسن کے گھر سے آ رہے ہیں، اس گھر میں کوئی ہمیں صحیح جواب نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگ تمہارے پاس آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان قضاوت کرو۔ ابا عبداللہ، عراقیوں سے فرزندان حرب کی پرانی دشمنی ہے، اگر بنی امیہ عراق پر کامیاب ہو گئے تو ہمارے گھروں اور باغوں کو اپنے اونٹوں سے پامال کر دیں گے۔ مسلمانوں سے پریشان ہو یا اپنے باغات سے خوف زدہ، جب مسلمان ہی نہیں ہوں گے تو اسلام کہاں ہوگا؟ ابا عبداللہ، تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے باپ علی سے راضی نہیں تھے، لیکن جب حسن کو خلافت ملی تو ہم نے ان کی بیعت کی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں۔ انہوں نے کسی سے بھی شرط کے ساتھ بیعت نہیں لی تھی۔ اب عبداللہ، ہم آج رات آئے ہیں کہ تم سے عہد کریں، اگر معاویہ سے جنگ کا وعدہ کرو تو تمہارے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیں گے، تمہارے باپ کے بعد ہم تمہیں خلیفہ جانتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، کیا کہتے ہو حسین؟ جب تک میرے بھائی حسن زندہ ہیں، جب تک میرے ولی و پیشوا ہیں، اور ان کی اطاعت و بیعت پر ہیں، اور ان کی کہاں چلے ابا عبداللہ؟ ٹھہرو۔ چلو چلتے ہیں۔ بھائیو، سازش کا منحوس ہاتھ خیانت کی آستین سے باہر آ گیا ہے، اور زہر آلود ظالمانہ خنجر حقانیت کے جنازے پر پڑتا ہے۔ وہی ہاتھ جو برق ابن عبداللہ کے منحوس پنجے میں خنجر دیا گیا تھا، اور جس نے ابن عفان مظلوم کی کمر توڑ دی تھی، وہ اب تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ خاندان رسالت کا کوئی فرد باقی نہ رہے۔
ان کی دشمنی امیر المومنین معاویہ سے نہیں ہے، قرآن اور رسول اللہ سے ہے۔ وائے اس دن پر کہ جب کوفے والے تمہاری سرزمین پر دوڑ لگائیں، ہوش میں رہو لوگو، اور عراق کے کافروں سے بچو، ہوشیار رہو بھائیو۔ بھائیو دشمنان دین خدا سے بچو، انہیں پہچانو اور ان پر حملہ کرو۔ رسول اللہ کے سچے خادم اور امت کو پہچانو اور ان کی حمایت کرو۔ یہ خطیب کیا جانتا ہے جو اتنی باتیں کرتا ہے؟ کیوں؟ دل کو لگ رہی ہے۔ اور معاویہ ابن ابی سفیان کو تنہا نہ چھوڑو۔ یہ سب تمہارے خزانے کے سکوں کی آوازیں ہیں جو تمہارے دل کو لگ رہی ہیں۔ واللہ تمہارے لیے میرا دربار زیادہ بہتر ہے، نہ حکومت مصر۔ حکومت مصر؟ اور وہ بھی؟ وہ کیا؟ مصر کی حکومت اور اس کے ساتھ ایک اور آباد مملکت جس کا ابو سفیان کے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے عمر۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ کب اور کہاں؟ وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی رہنے دو۔ گرفتاریاں زیادہ ہیں، پہلے حسن ابن علی سے نمٹنا ہے۔ کیا بات ہے بسرمو؟ کوفے سے ایک قاصد آیا۔ فی الحال قاصد کا رہنے دو، اپنے پیغمبروں کا بتاؤ کیا کیا؟ لگ بھگ 40 قبیلے والوں سے ملاقات ہوئی ہے، جن میں سے اکثر نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ کیا کریں گے؟ یا ہماری طرف سے لڑیں گے یا بے طرف رہیں گے۔ البتہ بے طرف ہی زیادہ ہوں گے، تو ان بے طرفیوں کو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ خرچ تو ہے۔ دیکھا عمر، زمانہ خراب ہے، یعنی قبائل عرب کی عیش پسندی اور عافیت طلبی کی ذمہ داری مجھ پر پڑی۔ یہ ہمارے دوست آخر کتنا چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی کریں، میرے اور ابا محمد کے تعلقات سے سروکار نہ رکھیں۔ سب کا الگ الگ حساب ہے۔ زیادہ مہنگے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تم بتاؤ زہاک، تمہارے مامور کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً اپنے لیے نئے دھندے شروع کر لیے، لوگوں کو پکڑ کر بند کر لیتے ہیں، مارتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور تنخواہ مجھ سے لیتے ہیں، اور ہم پر ہنستے بھی ہیں۔ امیر اب تک 80 دفعہ لوٹ مار کی ہے۔ او، تو ان کا دھندا ترقی میں ہے۔ عامر، خدا تم سے چھٹکارا دلائے، یہ تمہارے شیطانی نقشے لوگوں کا کیا حال کریں گے؟ سنو امیر، میں تمہیں بتاؤں، ایک روز ایک لنگڑے کو دیکھا جو اندھے کی گردن پر سوار تھا۔ اندھا چلا جا رہا تھا اور لنگڑا اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ بس یہی تو ہماری تمہاری حکایت ہے۔ اب تم بتاؤ مغیرہ، تمہارے جاسوس ہمارے قصر اور زندان میں دوبارہ حملہ آور نہیں ہوئے؟ شرمندہ ہوں امیر، ناقابل بخشش ہے، لیکن میری تحقیق یہی کہتی ہے کہ اصلی مقصر وہی زندان بان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ خدا کا شکر ہے تمہارے جاسوسوں نے خود مجھے میرے بستر پر ہلاک نہیں کیا۔ چلو جانے دو، یہ تو پتا چلا ہوگا کہ وہ دونوں جاسوس کون تھے اور ان کا نام و پتہ کیا تھا۔ نہیں امیر، میں نہیں جانتا۔ تمہیں بالکل جاننا چاہیے کہ فی الحال کم سے کم تمہارے 2 سرداروں کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ وہ دونوں جاسوس ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ ہمارے جاسوسوں کے درمیان ابا محمد کے کارندے ہیں۔ جی ہاں، صحیح فرما رہے امیر۔ لہذا محتاط رہو، کم سے کم یہ خبر محل سے باہر نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہارے جاسوس کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟
وہ سب کوفہ پہنچ کر ابا محمد کے لشکر میں نفوذ کر چکے ہیں اور اب فقط حکم امیر کے منتظر ہیں۔ یعنی کیا کریں؟ اگر کہوں کہ حسن ابن علی کو قتل کر ڈالیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں لیکن امیر ایسا کوئی حکم تو انہیں نہیں دیا گیا۔ فرض کرو کہ انہیں ایسا کوئی حکم دیا جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس سازش کو نئے نقش و نگار اور چند خاص افراد درکار ہیں۔ مثل برق یا ابن ملجم؟ بالکل امیر۔ خوارج، اور چونکہ وہ لوگ فی الحال ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر رہنے دو۔ کہا کوفے سے قاصد آیا ہے؟ جی ہاں امیر، حجار ابن ابجر اور عمر ابن حریث کی طرف سے۔ کیا کہتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ ہزاروں لوگ کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور حسن ابن علی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل حجاز نے اپنی نصرت کا اعلان کیا ہے اور اہل بصرہ و مدائن بھی حسن ابن علی کے رکاب میں لڑنا چاہتے ہیں۔ اہل یمن اس کی امامت پر تاکید کرتے ہیں، جبکہ فارس، استخر، اسپہبان، رے اور دیگر شہروں کے حکام بھی اس کی بیعت پر متفق ہیں۔ ادھر خوارج مسلسل حسن ابن علی کے کان بھر رہے ہیں اور اس کو امیر کے خلاف جنگ پر اکسا رہے ہیں۔ پوچھا ہے کہ امیر کیا حکم فرماتے ہیں اور ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ جواب دو کہ یا خود ہی کو مار ڈالو یا حسن ابن علی کو۔ تو یہ خون تمہاری گردن پہ آئے گا۔ بس میں نے کہہ دیا۔ تم سنجیدہ تو نہیں ہو؟ کیوں نہیں، بالکل۔ اگر حسن ابن علی کو قتل کریں تو یہ خون تمہاری گردن پہ آئے گا، اور اس بار ان کا کرتا خود ہمارے خلاف نیزوں پر بلند ہوگا۔ تم انہیں نہیں پہچانتے، وہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اگر اہلیت رکھتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم فوراً ان کے خونخواہی کا ڈھونگ رچا کر لشکر کشی کر دیں گے اور ان دونوں احمقوں کی گردنیں اڑا دیں گے اور شور و غوغا خاموش ہو جائے گا۔ پھر حسین ابن علی کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو پھر لکھو کہ تم لوگ خود کو مار ڈالو، اور اگر نہیں کر سکتے تو خوارج کو حسن ابن علی کے قتل پر ابھارو۔ خوارج تو ہم میں سے نہیں ہیں، ان کے باپ کو بھی مار ڈالا، مجھے زخمی کیا، اب حسن ابن علی کی باری ہے، انہیں بھی مار ڈالیں گے۔ مروان، جو لشکر دمشق میں داخل ہوا ہے اسے عراق کی سرحد پہ بھیج دو۔ عمر، آؤ میرے ساتھ۔ حسن ابن علی کو تم نے خط لکھ دیا ہے؟ کیا خط پڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں، بس بتا دو کیا لکھا ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں تم سے سن میں بڑا ہوں اور اسی وجہ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ خوب، گزشتہ خلفاء کی سنت کی طرف اشارہ کر دیا۔ بتاؤ۔ میں نے لکھ دیا ہے چونکہ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، اس لیے عہد کرتا ہوں کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے۔ نہیں، میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ یہ سیاہی اور یہ کھال کا ٹکڑا، اس کا پھاڑنا زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سازش کی بو آ رہی ہے، اور جو بھی باخبر ہوگا وہ خیال کرے گا اس کے پس پردہ ضرور کوئی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ دو۔ لکھو حسن ابن علی، چونکہ تمہاری موت پست اور کم ظرف لوگوں کے ہاتھ ہے، احتیاط کرو اور عراقیوں سے بچو۔ یہ کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور وہ خلافت جو میرا حق، میری پیروی کرنے والوں کا حق، جنہوں نے اس کا مجھے لائق سمجھا اور حقدار، تمہارے حوالے کر دوں، یہ غیر ممکن ہے۔ کیسا رہا؟ البتہ ٹھیک ہے امیر، لیکن فی الحال یہ مناسب نہیں ہے، اسے اگلے خط کے لیے چھوڑ دو۔
चलो ठीक है। यजीद के पास जा रहा हूं, तुम नहीं आओगे? नहीं अमीर, मेरी सेहत ठीक नहीं है, बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। कूफे में खुशामदीद। शुक्रिया। रास्ते से हट जाओ, बदसूरत चेहरे। डर गए? अगर ये हसन इब्न अली के सिपाही ना होते तो मैं भी पलट के जवाब देता। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं, हम लोग किसान हैं, कूफे वापस आ रहे थे। हसन इब्न अली के सिपाहियों ने हमारा सारा सामान छीन लिया। वो कह रहे थे कि मुआविया से जंग करने के लिए घोड़े और ऊंट चाहिए, और फिर सब कुछ लूट ले गए। यहीं कहीं होंगे। यहीं छुप के सुनते हैं। चलो नजदीक चलते हैं। लो ये तुम ले लो। जब तुमने इन्हें लूटा था इनके बीवी बच्चे इनके साथ नहीं थे? बच्चे इनके साथ नहीं थे? नहीं, फकत कुछ घोड़े और कमजोर ऊंट थे। अरे ये तो 10 सिक्कों के भी नहीं है, और अगर ये 1000 सिक्कों के भी होते तो तब भी हम इन्हें नहीं बेचते, मार डालते। मगर क्यों भाई, बाजार तो यहाँ से नजदीक है, चलो कम से कम ज़िबाही कर दो। क्या आप भूल गए कि हमें यह हुक्म दिया गया था कि जो शय भी हसन इब्न अली के काम आए उसे तबाह कर दिया जाए। जाओ, ये तुम्हारा हुआ और वो तुम रखो, और ये भी ले लो, और हाँ ये तुम रखो, और लाओ ये मुझे दे दो। भाई सही से तकसीम करो ना, अच्छा सब अपने पास रख रहे हो। बकवास बंद करो। जाओ और इस ऊंट को तुम ज़िबा कर दो। यार कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी हमारे, इन लोगों के पास था ही कुछ नहीं।
قادر بولو جلدی سے بولو کہ میں اونٹ اکیلے ذبح نہیں کر سکتا. آؤ کہاں ہو تم لوگ؟ میری مدد کرو. میں اکیلے اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، میری مدد کرو. جاؤ اس کے اونٹ ذبح کرنے میں اس کی مدد کرو.